نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ملک اللسان وتغنت بتہلیلہ عنادل الکیان الصلاة والسلام على سید الرسل وحبیب الرحمن نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن عزیز فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ حمد و صلات کے بعد تلاوت کی ہے، یہ قرآن عزیز کی وہ مشہور ترین آیہ کریمہ ہے جس میں اسلام کے ایک عام ترین رکن رمضان المبارک کے ماہ مبارک کے روزوں کا تذکرہ ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے۔ اور قرآن عزیز میں جس طرح مختلف عبادات، ان کا مقصد اور پھر اس عبادت کے نتائج جو مترتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا، اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں بھی رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کا وہ مقصد بیان کر دیا گیا لعلکم تتقون، کہ روزے تمہاری اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں سے ایک معمول یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ قریب آتا، شعبان المعظم کے آخری دن ہوتے، آپ اپنے صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے اور رمضان شریف کے فضائل کو بیان فرماتے۔ مشکات شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ فضائل رمضان اور استقبال رمضان کے حوالے سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اس آنے والے مہینے رمضان المبارک کی ان برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں سے ایک مرتبہ پھر آگاہ فرمایا تاکہ ہمارا دینی جذبہ اس ماہ مبارک کی فضیلتیں ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائیں، ان کا اعادہ ہو جائے، اور پھر اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے اپنے قلوب کو، ارواح کو مزین کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اور کمر ہمت باندھ لیں۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں سنت مطہرہ کے مطابق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلتوں کے بیان کا۔ مثال کے طور پر جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، اگر 2، 4، 5 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، اگر فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اس کے اندر ایک جذبہ اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس رمضان کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دوں، لیکن 2، 4 دن تو پہلے گزر چکے۔ یہ حکمت ہے شعبان کے آخر میں فضائل رمضان کو بیان کرنے کی سنت مطہرہ کے مطابق کہ تاکہ 11 مہینوں کے دوران اپنی مشغولیات، اپنی مصروفیات، کام کاج، اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ہم سے ہو گئی ہوں، کچھ لغزشیں ہو گئی ہوں، کچھ ہمارے قلوب و اذہان پہ غفلتیں طاری ہو گئی ہوں، ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو ایمانی حوالے سے ایک مرتبہ پھر تیار کریں تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو ایک متقی، پرہیزگار، اللہ کا مقرب بندہ بنا سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دن اور راتیں اللہ پاک ہی پیدا فرمانے والا ہے، لیکن وہ رحیم و کریم ہے، کچھ دنوں کچھ راتوں کو جو فضیلت عطا کرتا ہے وہ بھی ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے، ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے، اور خصوصی طور پر ان لوگوں پر جنہیں ہر وقت تو ذکر الہی میں مشغول رہنے، بلا ناغہ تہجد گزاری اور شب بیداری کی توفیق تو نہیں، اللہ کی توفیق سے فرائض تو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ دن اور یہ راتیں اللہ پاک بھیجتے ہیں کہ میرے بندے ان سے اقتصاب فیض کر کے اپنے گناہوں کی معافی کی میرے بارگاہ میں خواستگار ہو سکیں، میرے نیک برگزیدہ بندے بن سکیں، دنیا کی زندگی میں بے اطمینانیوں سے چھٹکارا پائیں، اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہوں، اور آخرت کے اندر بھی جب یہ دنیا سے جائیں تو میری رحمتیں اور برکتیں ان کی منتظر ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے یہ رمضان شریف دیگر بابرکت دن اور راتیں بھیجتے ہیں، اور پھر خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان کو غنیمت جانتے ہیں، جو یہ احساس کرتے ہیں۔ دیکھیں بے شمار لوگ ہوں گے، لاسٹ ایئر جب رمضان شریف ہم اپنی زندگی کا گزار رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہمارے ساتھ سیر و افطار کرتے ہوں، ہمیں ملنے ملانے والے ہوں، آج وہ ہمیں موجود نہ ہوں، اور پھر اگلے رمضان تک کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا، اللہ کی ذات جانتی ہے۔
موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن حکمت اس میں یہ ہے ہمیں نہ بتانے کی کہ اگر وہ وقت ہمیں بتا دیا جائے تو شاید یہ نظام ہستی چل نہ سکے۔ اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد فلاں وقت اتنے بعد کے اتنے منٹ پہ میری روح قبض کر لی جائے گی، تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے کب وہ کوئی محنت کرے گا، کاوش کرے گا، یہ دنیا کا نظام ٹھپ ہو کے رہ جائے گا۔ یہ حکمت ہے، اور اسی طرح کی حکمت کا فرما ہے۔ یوم قیامت کے دن کی نشانیاں تو بتائی گئیں، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم نہ بتانے کی، کہ اگر وہ بتا دیا جائے تو پھر بھی یہ کار جو ایک زندگی کے دن ہیں اور دنیا کی زندگی کے معاملات ہیں یہ نہیں چل سکیں گے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ وقت مقرر ہے۔ لیکن رمضان شریف کا مہینہ، اس کو اگر اچھے طریقے سے گزارا جائے، اس کا ایک ایک لمحہ بابرکت، ایک ایک گھڑی ایسی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت نچھاور رہتی ہیں، اور جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے ہی مومن لوگوں کے وجود، قلوب، اذہان اور ارواح خود یہ محسوس کرتی ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو پھر بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی رحمتوں والی گھڑیاں آئی تھی اور وہ گزر کے چلی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے فضائل سے خود آگاہ فرماتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آگاہ فرماتے اس کے فضائل سے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے فضائل رمضان میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اگر تم ایک فرض ادا کرو گے تو عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا 70 ٹائمز زیادہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ ایک ہم نماز ادا کرتے ہیں فرض غیر رمضان میں، رمضان میں ایک فرض نماز کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ 70 ٹائمز زیادہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عام دنوں میں جو فرائض کا اجر ملتا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں اگر تم نوافل ادا کرو گے تو ان نوافل پر بھی ان فرائض کا اجر و ثواب تمہیں ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے لیے راتوں کا قیام کرتا ہے، تو اس کے گناہ اللہ پاک اس طرح معاف فرما دیتے ہیں جس طرح کے ایسے ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس حد تک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایک بندہ کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا اس روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس روزہ افطار کرانے والے کو ہی ملتا ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام جو مالی لحاظ سے کمزور تھے انہوں نے آگے سے بارگاہ نبوت میں ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ روزہ افطار کرانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، مالی وسائل اور حالات اس کو اجازت نہ دیتے ہوں، وہ کیا کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے تم کھانا کھلاؤ گے افطار کرو گے تو پھر ہی اتنا ثواب ملے گا۔ اگر تم نے کسی کو پیاس لگی ہے پانی کا گھونٹ پلا کے روزہ افطار کروا دیا یا ایک کھجور دے کے روزہ افطار کرا دیا تو روزہ افطاری کا پھر بھی اتنا ہی ثواب۔ یعنی جس جس طرح کے حالات ہوں اس کے مطابق روزہ
افطار کرا لے تو اللہ پاک اتنا ہی اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جس طرح قرآن عزیز کی اس آیہ کریمہ میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی لعلکم تتقون، کہ روزوں کی فرضیت تمہاری اوپر اس لیے ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ دیکھو سحری کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک، مغرب تک کھایا نہیں پیا نہیں، اور جو نفسانی خواہشات ہیں جن سے منع کیا گیا ان کو پورا نہیں کیا، تو اس سے بندہ متقی اور پرہیزگار کیسے بن گیا؟ ذہن میں ایک بات آتی ہے نا کہ ٹھیک ہے روزے کا مقصد ہے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، روزہ رکھ کے، لیکن بھوکا رہنے سے ایک بندہ صبح سے شام تک کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، بھوکا اور پیاسا ہے، تو کیا وہ پرہیزگار بن جائے گا؟ ایک بات، پہلی بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم، صوم ان عربی میں کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے، ازدواجی تعلقات، ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھا اور وہ متقی اور پرہیزگار بن گیا، یہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے مختلف موسموں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ سردیوں میں اس کی ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے، سمر میں اس کی ڈیوریشن زیادہ ہو جاتی ہے، خواہ آپ 17 آورز، کسی ملک میں 19 آور، کہیں پر کبھی کبھی 10 آور یا 9 آورز بھی ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس ساری ڈیوریشن میں انسانی نفسانی خواہشات، اشتہاب، بھوک پیاس، وہ تو آدمی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس دوران ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل اکیلا کمرہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، بھوک کی شدت بھی موجود ہو، اور نفسانی خواہش تقاضا بھی کرے کہ یہ کوئی کھانے کی چیزیں کھا لو۔ ہو سکتا ہے نفسانی خواہش ہاتھ کو آگے بڑھائے، لیکن مومن بندے کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ کیا؟ کہ دیکھ تو کوئی نہیں رہا، دروازہ بھی بند ہے، میں بھی اکیلا ہوں، لیکن ایک ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اگر میں کھا لوں گا وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے، سخت پیاس ہے، گرمی کا موسم ہے، اب اکیلے ہیں کہیں، وہاں ہماری گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں ہمارے پاس مشروب موجود ہے، پانی موجود ہے، گھر میں ہے، دروازہ بند ہے، اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہم کہتے ہیں کچھ پی لیں، ہمارا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اندر سے پھر آواز آتی ہے نہیں پینا، صبر کرو، برداشت کرو۔ کیوں برداشت کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر پی لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کو راضی رکھنا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ ایک ریفریشر کورس ہے، یہ ایک ہمارے لیے ٹیسٹ ہے جو رمضان شریف کے پورے مہینے میں صبح صادق سے لے کر شام تک ہماری پیوریفیکیشن کرتا ہے، ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو قائم کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی، اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے فضائل بتائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حقائق سے آگاہ کیا
کہ اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے رب اور اپنے نبی کے اس قول کی اور فعل کی مخالفت نہیں کرنی۔ ایک مہینہ پورا یہ پریکٹس جاری رہی۔ رمضان کا مہینہ آخری نائٹ آ گئی، عید آ گئی، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اگر تو ہم نے سمجھا کہ روزہ کیا ہے، صرف ایم لیس پریکٹس نہیں کی، بلکہ روزے کی مقصدیت کو اپنے مد نظر رکھ کے پھر ہم نے روزہ رکھا۔ اب مہینہ آ گیا شوال کا، کوئی ایسا کام خدا نہ خواستہ جو ہماری سیکنڈ نیچر بن چکا تھا، کوئی ایسا گناہ جو ہماری فطرت ثانیہ بن چکا تھا، کوئی ایسی عادت جو ہم سے چھوٹ نہیں پا رہی تھی، ہم چھٹکارے کی کوشش بھی کر رہے تھے، ہماری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اب رمضان کا ایک مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ آیا، پھر اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نفس میں خواہش پیدا ہو یہ کر لو۔ اگر تو ایک مہینہ ہم نے صحیح معنوں میں پریکٹس کی ہے تو پھر اندر کی آواز پھر آئے گی، یہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی کی طرف قدم بڑھے، ہاتھ آگے جائے، ذہن کے اندر تصور خیال پیدا ہو اور اندر کی ایک قوت سٹاپ کر لے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اس کو پکڑ کے نیکی کے راستے پہ لگا دے، اسی قوت باطنی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی وہ قوت ہے جس کو قرآن تقویٰ، للہیت، خشیت اور پرہیزگاری سے تعبیر کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات، کھانا پینا کوئی ممنوع چیز تو نہیں، دیکھیں نا، ہم آپ بھی کھاتے ہیں، آپ کھا کے آئے ہوں گے، بریک فاسٹ کر کے ہوں گے، جائیں گے، پھر لنچ کریں گے، ڈنر کریں گے، ہم سب لوگوں کا یہی ہے، یہ تو زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ محنت کرو، مزدوری کرو، حلال کماؤ، خود کھاؤ، اہل خانہ کو کھلاؤ، غرباء مساکین کی مدد کرو، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کھانا پینا۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاتا رمضان میں، ایک عارضی طور پر ایک چیز ہماری اوپر حرام کی گئی ہے، جو ہمارے حق حلال کی کمائی کی غذا ہے، فوڈ ہے، پانی ہے، وہ ہمارے لیے حرام کر دیا گیا۔ منکوحہ زوجہ جو حلال ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سوچنا یہ ہے کہ جو ایک بندہ ایک مہینے تک اپنی حق حلال کی کمائی کو ہاتھ نہیں لگاتا کھانے کے لیے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر حرام کیا ہے، تو رمضان گزرنے کے بعد حرام کی طرف کیسے جائے گا؟ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس حرام کو کیسے کھائے گا؟ اگر اپنی منقوہ زوجہ سے تعلقات سے باز رہتا ہے عارضی طور پر کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو پھر رمضان گزرنے کے بعد کسی حرام کام کی طرف اس کا قدم کیسے آگے بڑھے گا؟ اگر رمضان شریف کے مہینے کے اس روزے کی مقصدیت کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن عزیز میں کہ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھ کے بھی جھوٹ سے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، برے عمل سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے، اللہ کو حاجت نہیں۔ ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کی شان کبریائی میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اگر بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تو صرف اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اگر کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اپنے لیے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے۔
اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، کوئی ایک بندہ اللہ کی ساری مخلوق اس کی عبادت کرنی شروع کر دے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی شان کبریائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی کرنا شروع کر دے تو اس کی ذات کبریائی ذرا بھی اس میں نقص نہیں آئے۔ یہ تو ہمارے لیے اس اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو رمضان شریف کا مہینہ، دیگر بابرکت راتیں، دن بھیجے ہیں تاکہ ہم ان سے اکتساب فیض کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ رمضان کا مہینہ بیسیکلی مسلمانوں کے لیے اگر آپ غور کریں تو ایک اینوئل ریفریشر کورس ہے۔ جس طرح ہر شعبے کے اندر کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹریننگز ہوتی ہیں، ٹریننگ سے بندہ ایک دفعہ ریفریش ہو جاتا ہے جس فیلڈ میں بھی وہ ہو۔ اسی طرح بحیثیت مسلمان جو ہم نے اپنی ایک لائف گزارنی ہوتی ہے، اگر چونکہ ہماری لائف کا ایک مقصد ہے، قرآن خود بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا تعلق اپنے رب سے قائم رکھیں۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ کچھ فرائض کے درجے میں آتی ہیں، کچھ واجبات کے درجے میں آتی ہیں، کچھ مسنون اور مستحب کے درجے میں آتی ہیں، لیکن بیسیکلی اللہ سے تعلق قائم رکھنا۔ اور یہ کیا تعلق ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، ان کے وجود خاکی کو بنایا، بن گیا۔ قرآن گواہ، قرآن فرماتا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس وجود آدم خاکی علیہ السلام میں نے خود روح پھونکی۔ اللہ نے کنیکشن اسٹیبلش کر دیا اپنی ذات کا وجود آدم خاکی علیہ السلام سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ساتھ وہ تعلق وابستہ ہوا اللہ اس ذات کا کہ روح پھونکی گئی، اب اس کے بعد جتنے آگے انسان آتے گئے، اگر کسی نے اس تعلق کو اسٹیبلش رکھا، وہ مطمئن بھی رہا، دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزری اور آخرت بھی اس کی کامیابی و کامرانی والی۔ لیکن اگر اس تعلق کو قائم نہ رکھ سکا، تاریخ انسانی گواہ ہے، فرعون جتنا جاؤ جلال، نمرود جتنی حکومت، شداد اور حامان جیسی سرداریاں اور مال و دولت، قارون جتنے خزانے اگر کسی نے اکٹھے کر بھی لیے تو نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں سکون ملا۔ اور اگر کسی اللہ کے بندے نے اس تعلق کو قائم کر لیا، وہ چٹائی پہ بیٹھا ہے، ایک وقت کھانے کو ملتا ہے، دوسرے وقت نہیں بھی ملتا، لیکن جس نے اس تعلق کو قائم رکھا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت آبرو سے نوازا، صدیاں بیت گئیں، آج بھی ان کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیے جا رہے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اسی تعلق کو مضبوط کرنے، اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غفلتیں ہو گئی ہیں، اگر اس سے پہلے ہم کسی وجہ سے بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے، کسی غلط فہمی میں، کسی کج فہمی میں مبتلا ہو کے اگر اللہ سے دور رہے، اس رمضان کے مہینے میں اگر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں تو پھر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، وہ توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ ہم اس کی رضا والی زندگی گزارتے رہے۔ یہی رمضان شریف کے مہینے کا اصل مقصد ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔